فرمایا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حکم کی تعمیل میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اسی دوران سرکار کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور باہر تشریف لائے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ سکیں کہ کون 2 آدمی ہیں جو لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس پہ تو نگاہ پڑی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پہچان سکیں، نہیں توجہ رہی ہوتی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نگاہ نہیں پڑتی ہے، پردے میں چونکہ رہتی تھیں اور کمرہ چھوٹا سا تھا، صحابہ باہر بیٹھے ہوتے تھے، تو جب سرکار نے آنے کا ارادہ فرمایا آئے اور لے گئے تو سیدہ عائشہ نے اس طرح اپنا چہرہ پھیرا ہوگا پردے کی وجہ سے، تو وہ توجہ نہیں رہی۔ یہ ہے وجہ، یہ نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی دل میں کوئی معاملات ہیں، یہ ان نفوس قدسیہ کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری والدہ خود فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس لیے ہماری والدہ کی توجہ نہ رہی۔ تو یہ دونوں حضرات پھر سرکار کو لے کر چلے اور اتنا پیروں میں درد اور ضعف تھا کہ سرکار باقاعدہ چل نہیں پا رہے تھے، آپ کے قدم مبارکہ زمین میں گھسٹ رہے تھے، اتنا زیادہ ضعف تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسان کو عذر ہو تو وہ جماعت ترک کر سکتا ہے، جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی وقت میں تو آپ نے فرمایا کہ ان کو کہیں نماز پڑھائیں اور جماعت میں نہ جانے کا ارادہ کیا کیونکہ عذر متحقق تھا، لیکن پھر اپنے اوپر تھوڑا سا افاقہ ہوتے ہی اپنے اوپر جبر کر کے آپ تشریف لا رہے ہیں جماعت کی طرف۔ اس سے یہ اشارہ فرما دیا کہ اگر انسان تھوڑی بھی ہمت رکھتا ہو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کہ جماعت سے نماز پڑھنا اللہ کو بھی محبوب ہے اور بہت افضل عمل ہے۔ اگر کوئی صحیح عذر تھوڑا بہت عذر ہے تو انسان اس کو نظر انداز کرے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت بڑا عذر تھا کہ تکلیف ہے، آزمائش ہے، پیروں میں درد ہے، پھر بھی سرکار 2 آدمیوں کا سہارا لے کے تشریف لائے، تو آپ پہ کوئی واجب نہیں تھا، لازم نہیں تھا کہ آپ اس جماعت میں شرکت کرتے، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ تشریف لائے۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی اور بھائی خاص طور پر، کیونکہ خواتین پہ تو خیر جماعت واجب نہیں ہے، وہ حضرات ذرا توجہ فرمائیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کرکٹ کا میچ چل رہا ہے تو معاذ اللہ جماعت تو دور کی بات نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ پیک پر اوور جب لاسٹ اوورز چل رہے ہوتے ہیں اور خصوصاً پڑوسی ملک سے مقابلہ چل رہا ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ سنسنی خیز مقابلہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگائے جاتے ہیں، اس وقت مؤذن صاحب کی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی ہے، پھر بس وہ ادھر ہی توجہ ہوتی ہے کہ کون بال کرا رہا ہے اور کیسے کرا رہا ہے۔ اور تو اس وجہ سے مطلب ایسے لوگوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جن کی دکانیں مسجد کے نیچے ہوتی ہیں اور وہ لوگ آ کے نماز نہیں پڑھتے، بعض اوقات دور دور سے لوگ آ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آرام سے اپنی دکانیں کھول کر جماعت کے دوران بھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ انہیں ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل مبارکہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شدید عذر نہ ہو تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں۔ بلا عذر ترک جماعت یہ گناہ ہے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا حنفی جو علماء جس پر اکثر ہیں وہ یہی ہے کہ یہ واجب عین ہے، یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر جماعت میں شرکت کرنا واجب ہے، اگرچہ اس میں 5 مزید اقوال بھی ہیں، بعضوں نے فرض کے درجے تک رکھا، بعض نے صرف مستحب تک رکھا، لیکن جو مفتہ بھی قول ہے یعنی جس پر اکثر علماء متفق ہوئے اور جس پر فتویٰ دینا، جس کو عوام کے سامنے قول کو بیان کرنا انہوں نے مناسب سمجھا ہے، وہ واجب عین کا ہے۔ تو جماعت میں شرکت کرنا واجب ہے تو اور اس کا ترک گناہ ہوتا ہے اگر عذر نہ ہو، تو عذر ہے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا محبوب رکھا تو پھر ہمیں تو حالت صحت میں اور چلتی پھرتی حالت میں بدرجہ اولیٰ جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے۔